اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اگر پکڑنے پہ آئے تو فوراً ختم ہو جائے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو چانس دے رہا ہے نا کہ تم لوگ نے ہی میس کیا ہے، تو تم لوگ کو میں نے میسنجرز بھی بھیجے ہیں، وہی بھی بھیجی ہے، سب میکانزم بھیجا ہے، تو اب ٹھیک کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان پر جب کوئی آزمائش آتی، جب کوئی ان کا دل توڑتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو وہ فوراً ظاہر ہے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان تو بہت سخت نہیں ہے، کہیں میں بھی تو دل نہیں توڑتا، کہیں میں بھی تو بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرتا لوگوں سے۔ کچھ لوگ بالکل سن لیس اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے قیامت والے دن، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ مشکلات جھیلی ہوں گی اور ان پر صبر کیا ہوگا، اور اس کے بدلے ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہوگا، اور ان کے بدلے ان کا سٹیٹس بڑھا رہا ہوگا، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تب ہی انہیں پتہ لگے گا کہ واقعی یہ تو آزمائش نہیں تھی، یہ تو نعمت تھی۔ ایک نوجوان جو ہے نا وہ ایون ڈپریشن کا مقابلہ کر رہا ہے، او سی ڈی کا مقابلہ کر رہا ہے، کسی بھی مینٹل النس کا مقابلہ کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اس کو اس بات پر تسلی ہونی چاہیے کہ وہ مجاہدہ کر رہا ہے، یہ ایک جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ انسان سٹرگل کر رہا ہے کرتوت، تو اس لیے ایٹ دی اینڈ سب ہیومن کریٹڈ ہے۔ نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت ہیومن بینگز کی حرکتوں کی وجہ سے، سی پولوشن، ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، پھر لینڈ پر جو پولوشن ہے، پھر جو گریڈ ہے اس گریڈ کی وجہ سے ریورس پولوٹ ہو رہے ہیں، اس گریڈ کی وجہ سے کنویں کے پانی خراب ہو رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز جا رہے ہیں، لیڈ کے پارٹیکلز جا رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ آٹزم کا نام سنا ہے کبھی 50 سال پہلے کی جنریشن نے یا 20 سال پہلے کی جنریشن نے؟ بچوں میں آٹزم یہ نان ایگزسٹنٹ بیماری ہے، مطلب آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، اللہ معاف کرے، ہر تیسرا بچہ آج جو ہے وہ، ہر چوتھا بچہ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آٹزم اس لیول پہ بڑھ گیا ہے کہ ہر جگہ محلے میں آٹزم سینٹرز کھلے ہوئے۔ واٹ از آٹزم؟ کہاں تھا یہ 20 سال پہلے؟ کہاں تھا؟ کون لکھ رہا ہے آٹزم؟ آپ ذرا دیکھیں کس وجہ سے آٹزم، انسانوں کی کرتوت ہے، ساری انسانوں کی کریٹڈ بیماریاں، یعنی ویکسینز اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر فوڈ کیا کھلایا جا رہا ہے، اس کے بعد کیمیکلز کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کارٹونز کس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کنٹینٹ، موبائل ایڈکشن، اسکرین ایڈکشن، سب ہیومن بینگز کا کریٹڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اگر پکڑنے پہ آئے تو فوراً ختم ہو جائے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو چانس دے رہا ہے نا کہ تم لوگ نے ہی میس کیا ہے، تو تم لوگ کو میں نے میسنجرز بھی بھیجے ہیں، وہی بھی بھیجی ہے، سب میکانزم بھیجا ہے، تو اب ٹھیک کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ٹیسٹ تو وہی ہے نا کہ اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن ہو گئے ہیں، اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن نہیں ہوئے ہیں اور باغی ہو گئے ہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا وہ پنشمنٹ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا۔ ہو نوز وہ بھی ٹیسٹ ہو نوز بعد میں آ جائے، تو ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کا پنشمنٹ ہے کہ ٹیسٹ ہے۔ لیکن ہاں قرآن و حدیث میں کچھ ایسے سائنز ملتے ہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ سزا ہے۔ جیسے اسرائیل پہ اس وقت آزمائش نہیں آئی ہوئی، سزا آئی ہوئی ہے اللہ کی، تو حتمی ہے، ٹھیک ہے نا، نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، جدھر جائیں گے انہیں لوگ ماریں گے، جدھر جائیں گے انہیں جو ہے نا وہ لوگ پتھر ماریں گے، لٹرلی جدھر جائیں گے لوگ انہیں کوسیں گے، گالیاں دیں گے، یہ سزا ہے، یہ اب آزمائش تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کرتوت ان کے ایسے نا، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سزا کیا ہے اور آزمائش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرپشن تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اب ہم اس پر آتے ہیں، یہ تو چلے پہلا پارٹ ہو گیا، تھوڑی سی ویک اپ کال، کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش بھیج دی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میری ہی تو کوئی غلطی نہیں تھی، اور یہ بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان پر جب کوئی آزمائش آتی، جب کوئی ان کا دل توڑتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو وہ فوراً ظاہر ہے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان تو بہت سخت نہیں ہے، کہیں میں بھی تو دل نہیں توڑتا، کہیں میں بھی تو بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرتا لوگوں سے۔ وہ یہ دیکھنے کی بجائے فوراً اس طرف چلے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے مجھ پہ۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کرتوت تو نہیں ہے،
جس کی وجہ سے اب آپ کا بھی دل توڑا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اب آپ کے ساتھ بھی سخت رویے اپنائے جا رہے ہیں, تو کچھ لوگوں کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں, اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے ہیں, اپنے سخت رویے درست نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے, ورنہ آزمائشیں آتی رہیں گی, فائدہ کوئی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے. انشاءاللہ یہ بہت پازیٹیو پارٹ ہے. سب سے پہلے تو آبویسلی اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے, بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو آزمائش ایک موقع ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم اپنے جوہر بہترین جو سائیڈ ہے وہ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے ہو. یہ پہلی ریزن ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنی بیسٹ سائیڈ دکھاؤ جب آزمائش آئے. جیسے ایک حدیث ہے, ہمارے ایک دوست, ان کی بیٹی فوت ہوئی ابھی 19 سالہ, تو میں ان کے جنازے پہ جا کے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کی سب سے پیاری چیز اس سے لی, یعنی اس کی اولاد, تو تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب, ہم نے اسے تیری حمد کرتے پایا. ہم سے مراد ہے الحمدللہ کہہ رہا تھا. تو اللہ کہتے ہیں اچھا جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد, یعنی حمد کا گھر, اور جب یہ جس دن مجھ سے ملے گا تو وہ اس محل میں انٹر ہوگا. تو یہاں سے کیا ثابت ہوا سبحان اللہ کہ ہر آزمائش اور ہر مشکل جو ہے اس پر جو بندہ مطلب اچھا ایٹیٹیوڈ دکھا دیتا ہے, اچھا ایٹیٹیوڈ سے مراد نہیں کہ روئے نہ, افسردہ ہی نہ ہو, وہ تو ان نیچرل ہے, ٹھیک ہے, رو بھی رہا ہے, افسردہ بھی ہے, لیکن شکوہ نہیں کر رہا, احسن عمل یہ ہوا, ٹھیک ہے, اس موقع پہ شکوہ نہیں کر رہا, تو بس بیت الحمد بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح آپ سوچیں جو انسان گناہوں سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہ ریزسٹ کر لیتا ہے, تو پتہ نہیں اس کا کیا ریوارڈ ہے جنت میں, ٹھیک ہے, اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے وہاں پہ. تو یہ احسن عمل ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ تمہارا احسن سائیڈ, بیسٹ سائیڈ باہر لے کر آئے. اس کے بعد ہے تاکہ تمہیں اپنی طرف واپس لے کر آئے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہٰذا ہم نے انہیں سیز کر لیا, پکڑ لیا, کس سے؟ پاورٹی سے, بأسائی والضرائی, انہیں ہم نے مشکل سے, پاورٹی سے اور ہارڈ شپ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا. بأسا اس لیے پہلے ہے کہ بأسا کا تعلق فزیکل چیزوں سے ہے, پاورٹی سم تھنگ فزیکل, یعنی ہاتھ سے پیسے چلے جانا, آسائشوں کی کمی ہو جانا. فزیکل کے بعد مینٹل افیکٹس آتے ہیں, تو مینٹل افیکٹس ضرائی ہے, یعنی کہ اس کے بعد وہ ان کو مینٹل افیکٹس بھی آئیں گے. لعلہم یتضرعون, تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ابھی بھی ہمبل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں کرتے ہیں, ابھی بھی جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے ہیں. تو پاکستان اس وقت جس اسٹیٹ سے گزر رہا ہے, میرے خیال میں یہ آیا ہم پہ اپلائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کی آزمائش بھیج دیتا ہے کہ آپ کے ریسورسز, پاورٹی سے مراد پھر ظاہر ہے کہ ہے آپ مہنگائی کا ہو جانا بہت زیادہ, اور جابس لیس ہو جانا, ٹھیک ہے نا, ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جانا, یہ سب پاورٹی کا حصہ ہے. اور اس کے بعد وہ جو مینٹل ایفیکٹس آتے ہیں, یعنی سوسائڈس اور ڈپریشن, یہ وہ اس لیے ہے تاکہ لعلہم یتضرعون, کہ یہ ہمبل کر جائیں, اللہ رب العالمین کے سامنے ہمبل کر جائیں بحیثیت قوم, سمجھ جائیں, عقل مندی کا مظاہرہ کریں, ٹھیک ہے. تو ٹرائلز برنگ اس بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 3 ریزن, بڑی خوبصورت ریزن ہے, ٹرائلز واش آور سنز. رسول اللہ نے فرمایا نو فٹیگ, نور ڈیزیز, نور سورو, نور سیڈنس, نور ہرٹ, نور ڈسٹریس بیفالز اے مسلم, ایون دا پرک آف اے تھورن, کانٹا بھی چبھتا ہے, بٹ دیٹ اللہ ایکسپیٹ سم آف ہز سنس فار اٹ, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کچھ لوگ بالکل سن لیس اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے قیامت والے دن, اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ مشکلات جھیلی ہوں گی اور ان پر صبر کیا ہوگا, اور اس کے بدلے ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہوگا اور ان کے بدلے ان کا سٹیٹس بڑھا رہا ہوگا. اور جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تب ہی انہیں پتہ لگے گا کہ واقعی یہ تو آزمائش نہیں تھی, یہ تو نعمت تھی. اسی کانٹیکس میں حدیث آتی ہے نا کہ قیامت والے دن جو لوگ جنہیں آزمایا نہیں گیا تھا دنیا میں اتنا, وہ جب ان لوگوں کے ریوارڈز دیکھیں گے جنہیں آزمایا گیا ہے, تو وہ اپنے فیسز کو کھرچیں گے, مطلب اس طرح سے اس میں
बड़े सैडनेस में और ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारी भी आजमाइश ली गई होती, लेकिन ये तब की बात है। दुनिया में ये विश नहीं करनी चाहिए कि हमारी आजमाइश ली जाए, क्योंकि एक सहाबी थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी थी कि अल्लाह अगर तू मुझे जो क़यामत वाले दिन पनिश करना है यहीं पे कर दे। तो वो बहुत सख्त बीमार हो गए, शदीद बीमार हो गए। तो रसूल अल्लाह ने जब उनकी अयादत की तो पूछा कि क्या आपने कोई ऐसी बात की? तो उन्होंने फरमाया कि जी मैंने ये कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि आपने बिल्कुल गलत बात की है। आपको हर हालत में अल्लाह से आसानी मांगनी है, आपको हर हालत में अल्लाह से आजमाइश से पनाह मांगनी है, आपको आजमाइश का नहीं कहना। ये तो क़यामत वाले दिन की बात है कि वो तब विश करेंगे कि शायद हमें भी आजमाया जाता तो हमें भी ये वाले रिवॉर्ड्स मिलते। तो यस, ट्रायल्स वॉश अवे से। अब देखें, एक नौजवान जो है ना, वो इवन डिप्रेशन का मुकाबला कर रहा है, ओसीडी का मुकाबला कर रहा है, किसी भी मेंटल इलनेस का मुकाबला कर रहा है, इंशाल्लाह उसके गुनाह माफ़ हो रहे। उसको इस बात पर तसल्ली होनी चाहिए कि वो मुजाहिदा कर रहा है, ये एक जिहाद है। अल्लाह ताला को पता है वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, वो बेचारा जो है ना वो एक टेक्निकल इशू से गुजर रहा है। ओसीडी इज़ अ वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। तो वो अल्लाह को पता है उसका कि इस मेरे बंदे को तकलीफ़ होती है बार बार चीज़ों को रिपीट करने में। तो इंशाल्लाह अल्लाह उसको सेहत भी देगा और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ज़रूर माफ़ फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिविटी है। उसके बाद नंबर 4 रीज़न है कि ट्रायल्स हमारे दर्जात बढ़ाते हैं। इसकी दलील जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा जिन्हें आजमाया जाता है वो नबी हैं, उसके बाद जो उनके क्लोजेस्ट है, उसके बाद जो उनके क्लोजेस्ट है। अ पर्सन इज़ ट्राइड अकॉर्डिंग टू देयर फेथ। जितने एक इंसान के ईमान का लेवल होता है उसे उतना आजमाया जाता है। जैसे हज़रत इब्राहीम, अभी जब इंशाल्लाह हम उनकी डिटेल में लाइफ डिस्कस करेंगे, पहली एपिसोड ही हज़रत इब्राहीम पे होगी, तो मैं आपको रिविज़िट कराऊंगा। देखें, उनकी आजमाइशें हमें मोटी मोटी तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता उन आजमाइशों का इम्पैक्ट क्या था। यानी एक बस आपको मिसाल दे के बात आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत इब्राहीम जो है ना, वो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम से हाजरा को मक्का छोड़ कर गए, तो आपको पता है कितने साल बाद वापस आए थे? 11-12 साल बाद वापस आए थे। 11-12 साल बाद तकरीबन, या शायद 7-8 साल बाद, मैं डबल चेक कर लूँगा, यानी काफ़ी सालों बाद आए। जैसे ही आए उस रात ख्वाब दिखाया गया कि इस्माइल को ज़िबा कर रहे। यानी दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आजमाइश। यानी एक बंदा सोचें, बाहर जॉब करने गया हुआ है, 8 साल बाद बच्चों के पास आया और उसे ख्वाब दिखाया जाए कि इसको ज़िबा कर दो, जिस बच्चे को तुम 8 साल तरस रहे थे देखने के लिए। तो ये इम्पैक्ट है आजमाइश का, ठीक है। तो खैर, इब्राहीम इस्लाम को बड़ा आजमाया गया, हमारे नबी को सबसे ज़्यादा आजमाया गया। तो इसलिए इंशाल्लाह रेस्ट एश्योर्ड, अगर आप पे कोई आजमाइश चल रही है, और आजमाइश ऑब्वियसली आप पता लगा थोड़ा सा सकते हैं कि एक मामला है उसमें आपका कोई ख़ास कसूर नहीं है, लेकिन आप पे वो चीज़ आ गई, जैसे बिज़नेस में नुकसान हो गया, रिगार्डलेस आपने बड़ी मेहनत की, रिगार्डलेस आप अच्छा चले, अब वो एक आजमाइश है। इसी तरह आपको कोई और नुकसान हो गया, जिस्मानी को बीमारी आ गई, अब आपका उसमें फॉल्ट नहीं है, अब ऑब्वियसली वो एक आजमाइश है। इसी तरह आप किसी ऐसे इंसान के साथ ताल्लुक़ बन गया है, वो थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है आपको, आजमाइश है। तो इंशाल्लाह रेस्ट एश्योर्ड, आपको आजमाइश जो है ना आपके दर्जात को बढ़ाएगी। दर्जात से मुराद है जन्नत में दर्जात, इंशाल्लाह ताला जन्नत में जो है ना वो दर्जात बढ़ेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हदीस आती है ना कि क़यामत वाले दिन जो लोग जिन्हें आजमाया नहीं गया था दुनिया में इतना, वो जब उन लोगों के रिवॉर्ड्स देखेंगे जिन्हें आजमाया गया है, तो वो अपने फेसेस को खुरचेंगे, मतलब इस तरह से उसमें बड़े सैडनेस में, और ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारी भी आजमाइश ली गई होती, लेकिन ये तब की बात है। दुनिया में ये विश नहीं करनी चाहिए कि हमारी आजमाइश ली जाए, क्योंकि एक सहाबी थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी थी कि अल्लाह अगर तू मुझे जो क़यामत वाले दिन पनिश करना है यहीं पे कर दे। तो वो बहुत सख्त बीमार हो गए, शदीद बीमार हो गए। तो रसूल अल्लाह ने जब उनकी अयादत की तो पूछा कि क्या आपने कोई ऐसी बात की? तो उन्होंने फरमाया कि जी मैंने ये कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि आपने बिल्कुल गलत बात की है, आपको हर हालत में अल्लाह से आसानी मांगनी है, आपको हर हालत में अल्लाह से आजमाइश से पनाह मांगनी है, आपको आजमाइश का नहीं कहना। ये तो क़यामत वाले दिन की बात है कि वो तब विश करेंगे कि शायद हमें भी आजमाया जाता तो हमें भी ये वाले रिवॉर्ड्स मिलते। तो यस, ट्रायल्स वॉश अवे से। अब देखें, वो ये देखने की बजाय फ़ौरन इस तरफ चले जाते हैं कि ये अल्लाह ताला की
آزمائش ہے مجھ پہ. تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کرتوت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اب آپ کا بھی دل توڑا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اب آپ کے ساتھ بھی سخت رویے اپنائے جا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں, اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے ہیں, اپنے سخت رویے درست نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے, ورنہ آزمائشیں آتی رہیں گی, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے. انشاءاللہ یہ بہت پازیٹیو پارٹ ہے. سب سے پہلے تو آبویسلی اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے, بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو آزمائش ایک موقع ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم اپنے جوہر بہترین جو سائیڈ ہے وہ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے ہو. یہ پہلی ریزن ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنی بیسٹ سائیڈ دکھاؤ جب آزمائش آئے. جیسے ایک حدیث ہے, ہمارے ایک دوست, ان کی بیٹی فوت ہوئی ابھی 19 سالہ, تو میں ان کے جنازے پہ جا کے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کی سب سے پیاری چیز اس سے لی, یعنی اس کی اولاد, تو تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب, ہم نے اسے تیری حمد کرتے پایا. ہم سے مراد ہے الحمدللہ کہہ رہا تھا. تو اللہ کہتے ہیں اچھا جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد, یعنی حمد کا گھر, اور جب یہ جس دن مجھ سے ملے گا تو وہ اس محل میں انٹر ہوگا. تو یہاں سے کیا ثابت ہوا سبحان اللہ کہ ہر آزمائش اور ہر مشکل جو ہے اس پر جو بندہ مطلب اچھا ایٹیٹیوڈ دکھا دیتا ہے, اچھا ایٹیٹیوڈ سے مراد نہیں کہ روئے نہ, افسردہ ہی نہ ہو, وہ تو ان نیچرل ہے, ٹھیک ہے, رو بھی رہا ہے, افسردہ بھی ہے, لیکن شکوہ نہیں کر رہا, احسن عمل یہ ہوا, ٹھیک ہے, اس موقع پہ شکوہ نہیں کر رہا, تو بس بیت الحمد بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح آپ سوچیں جو انسان گناہوں سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہ ریزسٹ کر لیتا ہے, تو پتہ نہیں اس کا کیا ریوارڈ ہے جنت میں, ٹھیک ہے, اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے وہاں پہ. تو یہ احسن عمل ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ تمہارا احسن سائیڈ, بیسٹ سائیڈ باہر لے کر آئے. اس کے بعد ہے تاکہ تمہیں اپنی طرف واپس لے کر آئے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہٰذا ہم نے انہیں سیز کر لیا, پکڑ لیا, کس سے؟ پاورٹی سے, بأسائی والضرائی, انہیں ہم نے مشکل سے, پاورٹی سے اور ہارڈ شپ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا. بأسا اس لیے پہلے ہے کہ بأسا کا تعلق فزیکل چیزوں سے ہے, پاورٹی سم تھنگ فزیکل, یعنی ہاتھ سے پیسے چلے جانا, آسائشوں کی کمی ہو جانا. فزیکل کے بعد مینٹل افیکٹس آتے ہیں, تو مینٹل افیکٹس ضرائی ہے, یعنی کہ اس کے بعد وہ ان کو مینٹل افیکٹس بھی آئیں گے. لعلہم یتضرعون, تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ابھی بھی ہمبل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں کرتے ہیں, ابھی بھی جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے ہیں. تو پاکستان اس وقت جس اسٹیٹ سے گزر رہا ہے, میرے خیال میں یہ آیا ہم پہ اپلائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کی آزمائش بھیج دیتا ہے کہ آپ کے ریسورسز, پاورٹی سے مراد پھر ظاہر ہے کہ ہے آپ مہنگائی کا ہو جانا بہت زیادہ, اور جابس لیس ہو جانا, ٹھیک ہے نا, ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جانا, یہ سب پاورٹی کا حصہ ہے. اور اس کے بعد وہ جو مینٹل افیکٹس آتے ہیں, یعنی سوسائڈس اور ڈپریشن, یہ وہ اس لیے ہے تاکہ لعلہم یتضرعون, کہ یہ ہمبل کر جائیں, اللہ رب العالمین کے سامنے ہمبل کر جائیں بحیثیت قوم, سمجھ جائیں, عقل مندی کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے, تو ٹرائلز برنگ اس بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 3 ریزن, بڑی خوبصورت ریزن ہے, ٹرائلز واش آور سنز. رسول اللہ نے فرمایا نو فٹیگ, نور ڈیزیز, نور سورو, نور سیڈنس, نور ہرٹ, نور ڈسٹریس befalls a Muslim, even the prick of a thorn, کانٹا بھی چبھتا ہے, but that Allah expiates some of his sins for it, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل ایشو سے گزر رہا ہے, OCD از اے ویری ٹیکنیکل کائنڈ آف مینٹل النس, تو وہ اللہ کو پتہ ہے اس کا کہ اس میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنے میں, تو انشاءاللہ اللہ اس کو صحت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا. تو الحمدللہ بڑی پازیٹیوٹی ہے. اس کے بعد نمبر 4 ریزن ہے کہ ٹرائلز ہمارے درجات بڑھاتے ہیں. اس کی دلیل جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنہیں آزمایا جاتا ہے وہ نبی ہیں, اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہیں,
اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہیں. A person is tried according to their faith. جتنے ایک انسان کے ایمان کا لیول ہوتا ہے اسے اتنا آزمایا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم، ابھی جب انشاءاللہ ہم ان کی ڈیٹیل میں لائف ڈسکس کریں گے، پہلی ایپیسوڈ ہی حضرت ابراہیم پہ ہوگی، تو میں آپ کو ریوزٹ کراؤں گا. دیکھیں ان کی آزمائشیں ہمیں موٹی موٹی تو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ان آزمائشوں کا امپیکٹ کیا تھا. یعنی ایک بس آپ کو مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. حضرت ابراہیم جو ہے نا، وہ جب اسماعیل علیہ السلام سے ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کر گئے تو آپ کو پتہ ہے کتنے سال بعد واپس آئے تھے؟ 11-12 سال بعد واپس آئے تھے. 11-12 سال بعد تقریباً، یا شاید 7-8 سال بعد، میں ڈبل چیک کر لوں گا، یعنی کافی سالوں بعد آئے. جیسے ہی آئے اس رات خواب دکھایا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے. یعنی دس از دی امپیکٹ آف آزمائش. یعنی ایک بندہ سوچیں باہر جاب کرنے گیا ہوا ہے، 8 سال بعد بچوں کے پاس آیا اور اسے خواب دکھایا جائے کہ اس کو ذبح کر دو، جس بچے کو تم 8 سال ترس رہے تھے دیکھنے کے لیے. تو یہ امپیکٹ ہے آزمائش کا. ٹھیک ہے، تو خیر ابراہیم السلام کو بڑا آزمایا گیا، ہمارے نبی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. تو اس لیے انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ، اگر آپ پہ کوئی آزمائش چل رہی ہے، اور آزمائش اوبیسلی آپ پتہ لگا تھوڑا سا سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ہے، اس میں آپ کا کوئی خاص قصور نہیں ہے، لیکن آپ پہ وہ چیز آ گئی. جیسے بزنس میں نقصان ہو گیا، ریگارڈ لیس آپ نے بڑی محنت کی، ریگارڈ لیس آپ اچھا چلے، اب وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کو کوئی اور نقصان ہو گیا، جسمانی کو بیماری آ گئی، اب آپ کا اس میں فالٹ نہیں ہے، اب اوبیسلی وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو، آزمائش ہے. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ آپ کو آزمائش جو ہے نا آپ کے درجات کو بڑھائے گی. درجات سے مراد ہے جنت میں درجات، انشاءاللہ تعالی جنت میں جو ہے نا وہ درجات بڑھیں گے.